السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 32 سے۔ بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اکانومی اپ لفٹ۔ اپ لفٹ کا مطلب ہوتا ہے معیشت کو بوسٹ کرنا، اوپر کی جانب لے کے جانا۔ لیکن اس ایڈیٹوریل میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہمیں ایک ٹرم سے فیملیئر ہونا ہوگا، اور وہ ٹرم ہے بوسٹ اینڈ بس سائیکل۔ اگر ہم پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں تو ہمیں بوسٹ اینڈ بس سائیکل دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ جب بھی انجیکٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی لون IMF کی جانب سے یا کسی اور ایکسٹرنل سیکٹر کی جانب سے، تو بوم دیکھا جاتا ہے، انکریزڈ اپ لفٹ دیکھا جاتا ہے پاکستان کی اکانومی میں۔ اور جیسے ہی یہ جو لون ہے، انجیکشن ہے، ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ڈکلائن ہو جاتی ہے پاکستان کی اکانومی۔ اسی طرح سے ایک نئی شارٹ اور لانگ ٹرم پلان اناؤنس کیا گیا ہے فنانس منسٹر شوکت خان ترین کی جانب سے، اور اس میں کیا ہے کہ ڈیولپ کیا جائے گا 14 کی سیکٹرز آف اکانومی کو۔ لیکن اس میں لیک آف پلاننگ ہے، لیک آف اسٹریٹجی ہے، اور مزید کیا فلائز پائے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا انڈیو فیورز۔ اگر ہم بات کریں کمپوننٹس آف گورنمنٹ کی، تو ان کو بنایا جاتا ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کے سسٹم کو مینٹین کر سکیں۔ کسی بھی جمہوریت کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ جو سپریٹ برانچز ہیں وہ امپاور کرتی ہیں ایک دوسرے کو، کہ جو دوسری برانچز کے ایکسٹرا ایکشنز ہیں ان کو پریونٹ کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ لیا تھا 2006 اور 2008 میں کہ ایڈیشنل پلاٹس الاٹ کیے جائیں گے بیوروکریٹس کو اور ججز کو۔ اسی کو ایک NGO نے پٹیشن کیا تھا، اس پہ انہوں نے اس کے اگینسٹ عدالت میں چلے گئے تھے وہ لوگ۔ اس فیصلے کے متعلق جوڈیشری کی اب کیا ریمارکس آئے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک کمپوننٹ اگر زیادہ فائدہ لے لے تو عوام کی نظر میں حکومت کی کیا پرسیپشن جاتی ہے، یا اسٹیٹ کے اداروں کی کیا پرسیپشن جاتی ہے۔ کووڈ مائلسٹون ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے ایک سنگ میل عبور کیا ہے، اور 50 ملین ڈوزز اب تک ایڈمنسٹر کی جا چکی ہیں، اور تقریباً 50 ملین سٹیزنز ایسے ہیں جو کہ اب فلی ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی بھی پاکستان لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے اپنے ٹارگٹ سے، جو کہ 70 ملین کا تھا۔ 50 ملین کا ٹارگٹ اچیو کیا گیا ہے 6 منتھس میں۔ مزید جو بھی کووڈ-19 سے ریلیٹڈ اپڈیٹس ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، آن دا فیس آف اٹ ایٹ لیسٹ، کم سے کم وداؤٹ نوئنگ آل دا ریلیونٹ فیکٹس، یا پھر اپیرنٹلی ایسا نظر آ رہا ہے۔ دا نیو شارٹ ٹو لانگ ٹرم پلان اناؤنسڈ بائی فنانس منسٹر شوکت ترین، نیا شارٹ ٹو لانگ ٹرم پلان جو کہ اناؤنس ڈکلیئر کیا گیا ہے وزیر خزانہ شوکت خان ترین کی جانب سے، تاکہ ڈیولپمنٹ کی جائے 14 کی سیکٹرز آف اکانومی کی، معیشت کے 14 اہم سیکٹرز کی، جس میں زراعت، کنسٹرکشن، سیاحت، IT، مائکرو اور سمال انٹرپرائزز شامل ہیں، فار پٹنگ دا کنٹری بیک آن دی روڈ ٹو انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل اکنامک گروتھ، تاکہ ملک کو واپس لایا جا سکے اس روڈ پہ جس میں انکلوسیو اور پائیدار معیشی گروتھ شامل ہو۔ لیکس، اس میں کمی ہے یہاں پہ۔ اب یہ کمپلیکس جو سینٹنسز ہوتی ہیں ان کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پورا سینٹنس چل رہا ہے اوپر والا، تو اس کو آ کے یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کہتا ہے لیکس، ان تمام چیزوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ وٹ اٹ بوسٹ، جس پہ یہ بوسٹ کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، شو آف بریک کر رہے ہیں، اور کولن لگا کے پریویس تمام سینٹنس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اے پلاننگ بیسڈ اسٹریٹجی کی کمی ہے۔ فرام دا ڈیٹیلز پبلشڈ ان نیوز پیپر، اخبارات میں جو ڈیٹیلز پبلش کی گئی ہیں، دا پلان سیمز ٹو بی کلیکشن آف سرٹین ٹارگیٹس، ایسا نظر آتا ہے یہ جو حکمت عملی ہے، پلان ہے، یہ کچھ ٹارگیٹس کی کلیکشن ہے، مجموعہ ہے، دیٹ دا گورنمنٹ وانٹس ٹو اچیو، جو کہ حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے، ان دا نیکسٹ 2 to 3 ایئرز، آنے والے 2 سے 3 سالوں میں، اہیڈ آف نیکسٹ جنرل الیکشن سے پہلے۔ ہاؤ، کس طرح سے، یہ ابھی کوسچن باقی ہے۔ آلدو مسٹر ترین کلیمڈ، اگرچہ مسٹر ترین نے یہ دعویٰ کیا ہے، دیٹ دا اچیومنٹ آف دیز ٹارگیٹس وڈ سیٹ دا اسٹیج فار دی لانگ ٹرم انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ، کہ اگر ان ٹارگیٹس کو اچیو کر لیا جاتا ہے، حاصل کر لیا جاتا ہے، تو ایک اسٹیج سیٹ ہو جائے گا لانگ ٹرم انکلوسیو اور پائیدار گروتھ کے لیے۔ اینڈ ریڈ us آف دی بوم اینڈ بس سائیکل، اور ہم بوم اینڈ بس سائیکل سے نجات پا لیں گے۔
ہی ڈڈ ناٹ الیبوریٹ، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی آن دی روڈ میپ ہی ہیز ڈیولپڈ فار ریئلائزنگ دی گول، کہ انہوں نے کیا روڈ میپ ڈیولپ کیا ہے اس گول کو اچیو کرنے میں۔ فار سٹارٹرز، نئے لوگوں کے لیے دا اسٹریٹجی سیکس ٹو بوسٹ اکنامک گروتھ ٹو 6%۔ اسٹریٹجی کا مقصد کیا ہے کہ اپ لفٹ کیا جائے معیشی گروتھ کو 6% تک ان دا میڈیم ٹرم وداؤٹ پٹنگ پریشر آن دا کنٹریز بیلنس آف پیمنٹ۔ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے ملک کی، یعنی کہ جو قرضہ جات دینے ہیں، امپورٹس ایکسپورٹس میں جو بیلنس ہے، ان بیلنس آف پیمنٹس کو ڈسٹرب کیے بنا، ان پہ پریشر پٹ کیے بنا اکانومی کو گرو کیا جائے 6% تک۔ اینڈ بائی کیپنگ انفلیشنری ایکسپیکٹیشن سبڈیوڈ، اور جو مہنگائی کی توقعات ہیں ان کو کم سے کم رکھا جائے، لوور رکھا جائے۔ بٹ اٹ ڈز ناٹ ایلیبوریٹ آن ہاؤ اٹ پلانس ٹو ڈو سو، لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ حکومت نے کیا پلان کیا ہے ایسا کرنے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے ایک پلان تو بنا لی ہے لیکن ان کے پاس روڈ میپ موجود نہیں ہے۔ دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، موجودہ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے، از آلریڈی بائل ٹو بریچ دی سینٹرل بینکس ایسٹیمیٹس، یہ انکریز کر چکا ہے، اور جو سینٹرل بینک نے، اسٹیٹ بینک نے تخمینے لگائے تھے 2 to 3% آف GDP کے، وہ بریچ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اس سے آگے چلا گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس۔ ایز امپورٹس آر سیٹ ٹو سرج، کیونکہ جو درآمدات ہیں وہ انکریز کر رہی ہیں، فردر ٹو سپورٹ نیسنٹ اکنامک ریکوری آف ریسنٹ منتھ، تاکہ سپورٹ کیا جا سکے ڈیولپنگ معیشی ریکوری جو حالیہ مہینوں میں ہوئی ہے۔ ریزلٹنٹلی، اس کے نتیجے میں دا کرنسی از آلریڈی انڈر پریشر، کرنسی انڈر پریشر ہے، ود دا روپی ویکننگ فرام 152.28 ڈالر ان مے ٹو اراؤنڈ 166، اور ہمارا جو روپی ہے وہ ویک ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، مئی میں جس کی ویلیو 152 ڈالر تھی اب وہ 166 ہو چکی ہے، فیولنگ انفلیشن، اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دین اٹ سیکس ٹو ڈبل دی کرنٹ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشیو ٹو 24%، پھر اس میں ایک یہ بات ہے کہ ڈبل کیا جائے کرنٹ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشیو کو 24% تک۔ دیٹ از اے ٹال آرڈر، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو اچیو کرنا بہت مشکل ہے۔ آلدو نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس، اگرچہ کہ جو شرح سود میں منفی رویہ ہے اور اویلیبلٹی ہے چیپ لانگ ٹرم فنانسنگ کی، ہیز انکریج انویسٹرز، تو انہوں نے انویسٹر کی حوصلہ افزائی کی ہے ٹو انویسٹ ان کیپیسٹی ایکسپینشن، کہ یہ انویسٹ کریں کیپیسٹی ایکسپینشن کے لیے اور نئے پروجیکٹس کے لیے۔ پچھلے ایک سال میں دا ٹرینڈ میں ریورس، یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ریورس ہو سکتا ہے ایز سون ایز دا اسٹیٹ بینک ڈچز اٹس اکوموڈیٹنگ مانیٹری پالیسی، جیسے ہی اسٹیٹ بینک ڈچ کرے گا، ڈسیو کرے گا، ختم کرے گا اپنی یہ سہولت پرووائڈ کرنے والی مانیٹری پالیسی سٹانس کو، تاکہ فوکس کیا جا سکے پرائس اسٹیبلائزیشن کے اوپر۔ لائک وائز اسی طرح سے پلانس ٹو انکریز ٹیکس کلیکشن بائی 1.5 to 2% آف GDP، جو پلانز کیے گئے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کو انکریز کیا جائے گا 1.5 سے 2% آف GDP کے، اینڈ بوسٹ اینول ایکسپورٹس ٹو 40 to 50 بلین ڈالر، اور برآمدات کو بڑھایا جائے گا 40 سے لے کے 50 بلین ڈالر تک، ایون دو اچیویبل۔ فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ گرچہ یہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نظر آتا ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس وقت۔ پاکستان از ایٹ اے کریٹیکل جنکچر، پاکستان ایک اہم پوائنٹ کے اوپر ہے۔ دا اکنامک سلو ڈاؤن انڈیوسڈ بائی IMF مینڈیٹڈ اسٹیبلائزیشن پالیسیز اینڈ کووڈ-19، اکانومی میں جو سلو ڈاؤن دیکھا گیا تھا IMF کی اسٹیبلائزیشن پالیسیز اور کووڈ-19 کی وجہ سے، ہیو لیفٹ ڈیپ سکارز آن دی اکانومی اینڈ دی پیپل، اس کی وجہ سے معیشت اور لوگ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا اکانومی از ٹرننگ دا کارنر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اکانومی اپنے موسٹ ڈیفیکلٹ ایریا سے پاس کر رہی ہے۔ یٹ دا ریکوری از فریجائل ایٹ بیسٹ، لیکن ابھی بھی جو ریکوری ہے وہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے اور بہت زیادہ انسرٹینٹیز، غیر یقینیت کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ پٹنگ پریشر آن دا بزنس انوائرمنٹ، جس کی وجہ سے بزنس انوائرمنٹ میں بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کر کے انسرٹینٹیز کے متعلق بتایا گیا ہے کہ پوٹینشیل انسیکیورٹی جو ہے افغانستان میں وہ سپل اوور کر سکتی ہے، پھیل سکتی ہے پاکستان میں، کہ جو ہماری کرنسی ہے وہ ولاٹائل ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے ڈالر، کبھی نیچے آ جاتا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ بھی انکریز کر رہا ہے، اور جو ہمارے IMF کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی ابھی انسرٹین ہیں، غیر یقینی ہیں۔ اٹ وڈ بی سلی، یہ فولش ہوگا، احمقانہ ہوگا، ٹو ایکسپیکٹ، یہ توقع کرنا، پیس میل پالیسیز، ان سسٹمیٹک جو پالیسیز ہیں یہ ٹیکل کر سکیں گی، ایڈریس کر سکیں گی جو ایشوز اور انسرٹینٹیز ہیں اکانومی کو اور لوگوں کو۔ انسٹیڈ آف کمنگ اپ ود ہاف کوک اسٹریٹجیز ایون ایوری فیو ایئر، بجائے اس کے کہ ہاف کوک اسٹریٹجیز کے ساتھ آیا جائے ہر کچھ سالوں کے بعد، پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اور پالیسی میکرز ہیں
شوڈ فوکس آن کمپریہنسو اکنامک فریم ورک، ان کو فوکس کرنا چاہیے ایک جامع معیشی فریم ورک پہ وتھ شارٹ ٹو لانگ ٹرم ٹارگیٹس، اس میں شارٹ ٹرم ٹارگیٹس بھی ہوں اور لانگ ٹرم ٹارگیٹس بھی ہوں، تاکہ جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں اکانومی کے اندر ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور اسی طرح سے پالیسیز فارمولیٹ کرنی چاہیے تاکہ ریزیلینس بنائی جا سکے، مزاحمت پیدا کی جائے پرائیویٹ بزنسز میں کہ وہ اس قابل ہو جائیں، انیبل ہو جائیں سروائیو کرنے کے وداؤٹ دی گورنمنٹ اسسٹنس، حکومت کی مدد کے بنا۔ یہ جی اکانومی سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرس تھے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انڈیو فیورز۔ دا سسٹم آف چیک اینڈ بیلنسز ان اے فنکشننگ ڈیموکریسی، کسی بھی فنکشننگ جمہوریت میں جو سسٹم ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنسز کا، کین سفر گریویس ہارم، اس کو سویئر گریو ہارم ہو سکتا ہے when any of its component is seen as being the recipient of undue favors، اگر کوئی بھی اس کا کمپوننٹ اس کو دیکھا جائے کہ اس کو ایسی مراد مل رہی ہیں جس کے وہ حقدار نہیں تھے۔ دیٹ از ایون مور سو ان دا کیس آف جوڈیشری، عدلیہ کے معاملے میں یہ زیادہ سیریس کیس ہو جاتا ہے، whose credibility and respect rest upon its perceived independence، جس کی کریڈیبلٹی اور عزت منحصر ہوتی ہے اس کی آزادی کے ساتھ۔ آن وینسڈے دا اسلام آباد ہائی کورٹ پاسڈ این امپورٹنٹ آرڈر، وینسڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم آرڈر پاس کیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں، جب انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ پالیسی آف الاٹنگ مور دین ون پلاٹ ٹو ججز آف دی سپیریئر جوڈیشری اینڈ ٹاپ بیوروکریٹس واز اللیگل، یہ جو پالیسی بنائی گئی تھی ایک سے زیادہ پلاٹ الاٹ کرنے کی سپیریئر کورٹ کے ججز کو اور ٹاپ بیوروکریٹس کو، یہ غیر قانونی ہے۔ جسٹس کیانی ان ہز آرڈر، جسٹس کیانی نے اپنے آرڈر میں ریفر کیا ہے میٹر گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ پالیسی بنائے اس ریگارڈ میں ایک کلیئر اور غیر امتیازی نان ڈسکریمنیٹری مینر میں، تاکہ جو اعتماد ہے سٹیزنز کا، شہریوں کا پاکستان کے اداروں کے اوپر اس کو ریسٹور کیا جا سکے انٹائر سسٹم آف گورننس کے اوپر۔ دا کورٹ واز ہیئرنگ دا پٹیشن آف این این جی او، کورٹ ہیئر کر رہی تھی ایک پٹیشن جو کہ این جی او کی جانب سے فائل کی گئی تھی اور اس میں چیلنج کیا گیا تھا حکومت کے فیصلوں کو 2006 کے اور 2008 کے کہ ایڈیشنل پلاٹس الاٹ کیے جائیں گے بیوروکریٹس کو اور ججز آف سپیریئر کورٹ کو۔ اٹ از سیڈ دیٹ، یہ کہا جاتا ہے کہ پالیسی از ود میلافائڈ انٹینشنز، اس پالیسی کی بیڈ فیتھ تھا، غلط ارادے تھے اور ایکسٹرنل کنسیڈریشنز تھیں تاکہ جو قومی خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اٹ از ویل ناؤن، ہر کوئی یہ جانتا ہے، دیٹ لینڈ ورتھ بلین آف روپیز از پارسل آؤٹ ٹو انفلوئنشیل ممبرز آف دی سوسائٹی ایوری ایئر، کہ ہر سال جو کہ بااثر طبقہ ہے معاشرے کا ان کو بلینز ڈالر روپیز آف ورتھ جو لینڈ ہے وہ پارسل کر دیا جاتا ہے، گفٹ کر دیا جاتا ہے۔ مینی ہاؤ ایور پوائنٹ ٹو دا انجسٹس، بہت سارے لوگ اس غیر انصافی کی جانب پوائنٹ کرتے ہیں سسٹم کی، جس میں انڈیویجولز جن کو ویل پے کیا جاتا ہے، جن کی اچھی جابز ہیں، پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں، مرات ہیں، یا پھر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی پوزیشن سے، وہ خود کو اس حقدار سمجھتے ہیں اس طرح کی لارجسٹ کا جنراسٹی کا ایک پور نیشن میں پاکستان جیسی۔ ان اکتوبر 2020 میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے انسائٹ فل آبزرویشن کی تھی اسی معاملے پہ، جب وہ پارٹ سے سپریم کورٹ کے بینچ کا جو ایڈجوکیٹ کر رہا تھا، جج کر رہا تھا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اسلام آباد میں میٹر کو۔ آلدو دا ورڈکٹ ڈکلیئر، اگرچہ کے فیصلے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جو لینڈ ہے اس کو لیگلی ایکوائر کیا گیا ہے، جسٹس عیسیٰ ان ہز ایڈیشنل نوٹس، اپنے جو اضافی نوٹ تھا اس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا، کولن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ انہوں نے کہا جو آئین ہے اور جو قانون ہے وہ انٹائٹل نہیں کرتا چیف جسٹس کو اور ججز آف سپیریئر کورٹس کو کہ وہ ان کو لینڈ الاٹ کیے جائیں۔ دا افورزم دیٹ، یہ جو سینگ ہے، میکسم ہے، کوٹیشن ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، انصاف صرف کیا نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کو دیکھا بھی جانا چاہیے۔ از انڈرمائنڈ، یہ ایروڈ ہو جاتی ہے جب لوگ یہ پرسیو کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا بغیر کسی خوف کے یا فیور کے۔ جب ایگزیکٹو پلاٹس دے گی ججز کو تو یہ فیور کے زمرے میں آتا ہے۔ فردر ہی پوائنٹڈ آؤٹ، مزید انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 2020 اور 21 کے دوران جو اماؤنٹ سپینڈ کی جانی تھی پینشنز کے اوپر وہ تقریباً 470 بلین بنتی ہے، جس میں 111 بلین روپیز ریٹائرڈ سویلینز کو جانے تھے اور 359 بلین روپیز ریٹائرڈ آرم فورسز پرسنل کو جانے تھے۔
ٹو سرو دی نیشن از سنگولر، آنر قوم کو سرو کرنا ایک اعزاز کی بات ہے. وین ان ایڈیشن ٹو ریسیونگ پینشنز، جب پینشن ریسیو کرنے کے علاوہ پبلک لینڈز لیے جاتے ہیں، اٹ از ایمیننٹلی انفیئر، یہ ایکسٹریملی انفیئر ہے. اٹ از ساؤنڈ آرگومنٹ، یہ جو اوپر دلائل دیے گئے ہیں یہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہیں ججز کی جانب سے، جوڈیشری کی جانب سے. کووڈ مائل سٹون پچھلے ویک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک سنگ میل عبور کیا ہے کووڈ 19 ویکسینیشن کے بارے میں، اور تقریباً 50 ملین ڈوزز ایڈمنسٹر کی گئی ہیں جب سے ویکسین ارائیو ہوئی ہے پاکستان میں. دس از کمینڈیبل، یہ لارڈیبل ہے، قابل تعریف ہے، بٹ اسٹل فالز شارٹ آف پاکستان ٹارگٹ، لیکن ابھی بھی یہ پاکستان نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا اس سے یہ پیچھے ہے. دا گورنمنٹ ہیز سیڈ، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو ویکسینیشن ٹارگٹ آف 70 ملین پیپل ہے، اس کا مطلب کہ 140 ملین ڈوزز ریکوائرڈ ہوں گی. دا چیلنج ٹو ویکسینیٹ دا ریمائنڈر پرسسٹ، تو باقی لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا جو چیلنج ہے یہ ابھی باقی ہے، کنٹینیوڈ ہے. ایٹ پریزنٹ اگر ہم دیکھیں تو صرف 15 ملین سٹیزنز شہری ایسے ہیں جن کو فلی ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے. دا اتھارٹیز مسٹ کنٹینیو ٹو انشور، اتھارٹیز کو، حکام کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ کامیابی سے اور انرجیٹک ویکسین پروکیورمنٹ کی جائے، حاصل کی جائے. اسی طرح سے جو ویکسین اویئرنیس ہے، آگاہی ہے، وہ بلڈ کی جائے اور افیکٹیولی ایڈمنسٹر کی جائیں یہ ڈوزز. ایون آفٹر دس ٹارگیٹ از ریچ، جب یہ ٹارگیٹ ریچ کر لیا جائے، ایسا نظر آتا ہے کہ جو چیلنج ہے بوسٹر شاٹس کا اس کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے، اور کچھ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے بوسٹر ڈوز لانچ یا انٹروڈیوس بھی کروا دی ہیں. دا ڈیٹا ریگارڈنگ سم ویکسینز شوز اے ڈراپ ان ایفیکیسی آفٹر 6 months، کچھ ویکسینز کے متعلق جو ڈیٹا موجود ہے وہ یہ شو کرتا ہے ان کی جو ایفیکیسی ہے، ایفیشنسی ہے، وہ 6 مہینے بعد ڈراپ ہو جاتی ہے. وچ مینز ایون دوز ہو ہیو بین ویکسینیٹڈ ٹوائس میں بیکم ولنریبل ٹو دا وائرس اینڈ فال ال. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو 2 مرتبہ ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں. ایز ویکسینیشن کنٹینیو، جس طرح سے ویکسینیشن جاری رہیں گی، اتھارٹیز کو یہ بھی ضرورت ہے کہ جو رائزنگ نمبر آف کووڈ 19 کیسز ہیں ان کے بارے میں سوچیں، اور جو اموات ہو رہی ہیں ملک میں ان کے بارے میں. لیٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک بہت زیادہ پریشان کن نمبر دیکھا ہے اموات کے بارے میں، جس میں تقریباً ایک دن میں 140 فیٹیلٹیز ریکارڈ کی گئی ہیں. ڈسپائٹ 50 ملین ایڈمنسٹرڈ ڈوزز، باوجود اس کے کہ 50 ملین ڈوزز ایڈمنسٹر کی جا چکی ہیں، جو نیشن کی پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ ابھی بھی 6% سے اوپر ہے، اور ڈبل ڈیجٹ پازیٹیو ریٹ ہے بہت سارے شہروں میں. دس ڈیٹا شوز دیٹ ڈسپائٹ آن گوئنگ ویکسینیشن، یہ ڈیٹا شو کرتا ہے باوجود آن گوئنگ ویکسینیشن کے پاکستان ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، آؤٹ آف ووڈز نہیں ہے. میکنگ ویکسینیشن مینڈیٹری فار ٹریول، ویکسینیشن کو لازمی قرار دینا سفر کرنے کے لیے، کام کے لیے اور پبلک گیدرنگ کے لیے، یہ ایک اور راستہ ہو سکتا ہے کہ انشور بنایا جائے اپ لفٹ اپ ٹک نمبرز کا. بٹ اٹ اسٹل لیوز آؤٹ مینی سٹیزنز ہو ہیو ناٹ رجسٹرڈ دیم سیلز، لیکن ابھی بھی بہت سارے شہری اس دائرے سے باہر رہ جائیں گے جنہوں نے ابھی تک خود کو رجسٹر نہیں کرایا. مور ایور، مزید اگر ہم دیکھیں جو 1000 آف ریفیوجیز ہیں جن کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے افغانستان سے، 2 ول نیڈ ٹو رجسٹرڈ اینڈ ویکسینیٹڈ، ان کو بھی رجسٹرڈ کروانے کی اور ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اٹ از کمینڈیبل، یہ قابل تعریف ہے، دیٹ ایکسپرٹس آر ٹرائنگ ٹو ریز اویئرنیس، کہ ماہرین اویئرنیس، آگاہی ریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کووڈ 19 ویکسین کے بارے میں، خاص طور پہ پریگننٹ وومنز میں جو کہ ریلیکٹنٹ ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہیں جیب ریسیو کرنے میں. آفیشیل کنسیڈرنگ اسٹیپس ٹو پینالائز ان ویکسینیٹڈ سٹیزنز، آفیشیل اس اسٹیپس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ پینالائز کریں، پنشمنٹ کریں ان ویکسینیٹڈ سٹیزنز کو. یہ ایک ایکسٹریم میئر ہے، بٹ نیور دی لیس اٹ از نیسیسری ون ان دا فائٹ اگینسٹ کووڈ 19، لیکن یہ ضروری بھی ہے کووڈ 19 کے خلاف جنگ میں. دا ریٹ آف ویکسینیشن مسٹ کنٹینیو ٹو انکریز، جو ریٹ آف ویکسینیشن ہے اس کو بھی انکریز ہونا چاہیے. اٹ ہیز ٹیکن اباؤٹ 6 months ٹو ریچ دا 50 ملین مائل سٹون، 50 ملین کے سنگ میل کو عبور کرنے میں تقریباً 6 مہینے لگے ہیں ہمیں. دا گورنمنٹ شوڈ ٹارگیٹ دا نیکسٹ 50 ملین اینڈ ایڈمنسٹر ویکسینز ان اے شارٹر اسپین، گورنمنٹ کو نیکسٹ 50 ملین کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے اور یہ ان کو کم عرصے میں اچیو کرنا چاہیے، پروبیبلی 3 to 4 months میں. یہ جی آج کے ہمارے ایڈیٹوریلس تھے جس میں ہم نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کووڈ 19 کے بارے میں اسٹڈی کیا، اکانومی سے ریلیٹڈ ہم نے اکنامک اپ لفٹ کے بارے میں دیکھا، اور انڈیو فیور جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں دی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے اسٹڈی کیا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.